ذرا سوچئے، ایک ایسا شخص جسے قانون کی حفاظت کے لیے تربیت دی گئی ہو، وہ اپنی ساری مہارتیں ایک شکاری بننے میں استعمال کرنے لگے۔ یہ لرزہ خیز کہانی جان ایڈس کی ہے، ایک سابقہ پولیس اہلکار جو ایک انتہائی مطلوب قاتل بن گیا۔ یہ بات کتنی سنگین ہے نا، کہ محافظ ہی شکاری بن جائے۔ یہ کہانی صرف ایک جرم کی نہیں ہے، بلکہ یہ اس اعتماد کے قتل کی داستان ہے جو لوگ قانون نافذ کرنے والوں پر کرتے ہیں۔ تو یہ سارا معاملہ شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ اس کی شروعات ہوتی ہے لاس ویگاس سے، جہاں جان البانیز نامی ایک ماں اپنے گھر سے یوں غائب ہو جاتی ہیں جیسے وہ کبھی وہاں تھیں ہی نہیں۔ ذرا تصور کریں، جوان کی 2 نوجوان بیٹیاں اپنے والد کے ساتھ ویکنڈ گزار کر گھر واپس آتی ہیں، دیکھتی ہیں کہ گھر کا دروازہ کھلا ہے، اندر بتیاں روشن ہیں، لیکن ایک عجیب گہری خاموشی ہے۔ گیراج سے گاڑی غائب ہے اور ماں کا کہیں کوئی پتہ نہیں، اور سب سے زیادہ پریشان کرنے والی بات، ان کے قیمتی زیورات جو وہ کبھی خود سے الگ نہیں کرتی تھیں، باتھ روم میں پڑے تھے۔ پولیس نے جب تفتیش شروع کی تو سابق شوہر پر تو کوئی شک نہیں ہوا، تو پھر نظریں کس پر پڑیں؟ ظاہر ہے جوان کے نئے بوائے فرینڈ پر، ایک پرسنل ٹرینر جس کا نام جان ایڈورڈز تھا اور جو خود بھی پراسرار طور پر کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ اور جب پولیس نے اس بظاہر دلکش پرسنل ٹرینر کی چھان بین شروع کی تو جو راز سامنے آئے وہ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھے۔ ایڈورڈز کا ٹرک جوان کے گھر کے پاس ہی کھڑا ملا، اور اس کے اندر سے جو کچھ نکلا اس نے فوراً خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ ایک نہیں، کئی گاڑیوں کے نمبر پلیٹس، مختلف لوگوں کے شناختی کارڈ، اور تو اور ٹرک خود بھی رجسٹرڈ نہیں تھا۔ یہ صاف تھا کہ یہ کوئی عام آدمی نہیں بلکہ کوئی ایسا شخص ہے جو اپنی شناخت چھپانے میں ماہر ہے۔ لیکن اصل دھماکہ تو تب ہوا جب تفتیش کاروں نے اس کے کمرے کی تلاشی لی۔ وہاں ایک بٹوا ملا اور اس بٹوے نے جان ایڈورڈز کے سارے بھید کھول دیے۔ اس کا اصل نام جان ایڈیز تھا۔ وہ کوئی ٹرینر نہیں بلکہ ایک مطلوب مفرور اور ایک شاطر دھوکے باز تھا۔ تو آخر یہ جان ایڈس تھا کون، اور اس کا ماضی اتنا تاریک کیوں تھا؟ اس کی کہانی کو سمجھنے کے لیے ہمیں تھوڑا پیچھے جانا پڑے گا۔ یہ ٹائم لائن دیکھیں، 1974 میں وہ الاسکا اسٹیٹ ٹروپر تھا۔ اپنی فورینزک مہارتوں کے لیے جانا جاتا تھا، لیکن ساتھ ہی ایک بہت ہی پرتشدد انسان بھی تھا۔ 80 کی دہائی میں اس کی بیوی اس کے ظلم سے تنگ آ کر بچوں کو لے کر بھاگ گئی، اور پھر 1986 میں اس نے جو کیا وہ ناقابل یقین تھا۔ اپنے ہی 4 بچوں کو اغوا کر لیا اور ان سے کہا کہ تمہاری ماں مر گئی ہے۔ اسے سزا ہوئی، لیکن 1989 میں وہ پیرول توڑ کر بھاگ گیا، اور تب سے وہ ایک بھگوڑا تھا جو ہر بار ایک نئی شناخت کے ساتھ سامنے آتا۔ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اسے ہر چیز پر مکمل کنٹرول چاہیے تھا۔ یہ اس کا جنون تھا، اور جب یہ کنٹرول اس کے ہاتھ سے نکلنے لگتا تو وہ بکھر جاتا تھا اور خطرناک ہو جاتا تھا۔ تو اب ہم واپس آتے ہیں اپنی کہانی پر۔ پولیس کو اب پتا تھا کہ وہ کس کی تلاش میں ہے، لیکن اصل چیلنج یہ تھا کہ وہ ایک ایسے بھگوڑے کا پیچھا کر رہے تھے جس سے پولیس کے سارے داؤ پیچ معلوم تھے۔ وہ ان سے ہمیشہ ایک قدم آگے تھا۔ کچھ عرصے بعد جوان کی گاڑی ملی ایریزونا کے ایک ویران صحرا میں۔ گاڑی کو ایسے صاف کیا گیا تھا کہ ایک بھی انگلی کا نشان تک نہیں ملا۔ یہ اس کی فورینزک ٹریننگ کا واضح ثبوت تھا۔ پولیس کا شک یقین میں بدل گیا کہ جب جوان نے رشتہ توڑنے کی کوشش کی ہوگی تو ایڈس نے اسے قتل کر دیا۔ لیکن یہاں ایک بہت بڑی قانونی رکاوٹ تھی۔ لاش نہیں تو قتل کیسا؟ ڈسٹرکٹ اٹارنی نے قتل کا وارنٹ جاری کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ 3 سال، پورے 3 سال تک یہ کیس صرف ایک گمشدگی کی فائل بن کر پڑا رہا۔ پھر 1998 میں ایک پروسیکیوٹر ایبی سلور نے ایک جرأت مندانہ قدم اٹھایا۔ اس نے اپنے افسران کے خلاف جا کر کیس گرینڈ جوری کے سامنے رکھ دیا، اور آخرکار جوری نے ایڈس پر قتل کا الزام عائد کر دیا، جس کے بعد FBI بھی اس تلاش میں شامل ہو گئی۔ اور یہ تلاش کتنی مشکل تھی، اس کا اندازہ اس ایک نمبر سے لگائیں، 400 سے زیادہ۔ اتنی جھوٹی اطلاعات پر FBI نے تفتیش کی۔ ایڈس اتنا شاطر تھا کہ انہیں ہر بار چکما دے جاتا تھا۔ ایک موقع پر تو وہ اسے پکڑنے کے بہت قریب پہنچ گئے۔ ایک ٹپ ملی کہ وہ میکسیکو میں جان سٹون کے نام سے رہ رہا ہے، لیکن جب تک ٹیم وہاں پہنچی وہ پھر غائب ہو چکا تھا، اس بار اپنی ایک نئی گرل فرینڈ 26 سالہ لارا کاسیاس کے ساتھ۔ اور اب اس طویل اور تھکا دینے والی تلاش کا سب سے المناک اور ہولناک باب شروع ہوتا ہے۔
سن 2006 میں میکسیکو سے ایک دل دہلا دینے والی خبر آئی۔ ایک اپارٹمنٹ سے 3 لاشیں ملیں۔ یہ لارا کاسیاس اور اس کے 2 معصوم بچے تھے، ایڈیز کے بچے۔ ان تینوں کو بے دردی سے کاربن مونو آکسائڈ زہر دے کر مار دیا گیا تھا۔ اور اس ہولناک واقعے کے ٹھیک 3 ہفتے بعد جان ایڈز بھی مل گیا، گویٹے-مالا کے ایک ہوٹل کے کمرے میں مردہ۔ 56 سال کی عمر میں اس کی موت گولی سے نہیں بلکہ دل کا دورہ پڑنے سے ہوئی۔ وہ انصاف کے کٹگھرے سے بچ نکلا۔ تو تلاش تو ختم ہو گئی، لیکن کیا اصل سوالوں کے جواب کبھی مل پائیں گے؟ ایڈیز اپنے ساتھ اپنے سارے راز لے کر چلا گیا۔ جوان کے ساتھ اصل میں کیا ہوا تھا اور آخر اس نے اپنے ہی خاندان کو کیوں مارا؟ یہ سب کچھ اب ہمیشہ کے لیے ایک راز ہی رہے گا۔ اس کیس کے جو لیڈ ڈیٹیکٹیو تھے، لیری ہینا، ان کے یہ الفاظ اس کہانی کا بہترین خلاصہ ہے۔ وہ کہتے ہیں، میں اس سے کبھی نہیں پوچھ سکوں گا کہ تم اتنے شاطر کیسے تھے، اتنے سال ہم سے آگے کیسے رہے۔ مجھے اس کیس میں کبھی سکون نہیں ملے گا۔ اور یہی احساس ہے جو اس کہانی کے پیچھے رہ گیا ہے، ایک نہ ختم ہونے والا ادھورا پن۔